ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بعد بھیجا. ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا تھا. جس طرح کا شرک مشرکین مکہ کرتے ہیں اسی طرح کا شرک وہ کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا، اور انہوں نے اس نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں وہ اور ہر جاندار کا جوڑا جوڑا کشتی کے اندر سوار کر لیجیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سب کو ہلاک کر دیا. پھر اللہ نے اسی نسل سے، یعنی جو کشتی کے اندر تھے ان کے اندر سے پھر لوگوں کو جانشین بنایا، اور پھر یہ چلتا ہوا معاملہ آج تک زمین پر چل رہا ہے. اللہ رب العالمین آج کے سبق کے اندر، درس کے اندر اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے بعد چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول تھے. ان کو بھی ہم نے کتاب دی تھی. ان کے ساتھ اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف بھی ان کو بخشا تھا. اس لحاظ سے نوح علیہ السلام نے جس طرح قوم کو دعوت دی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح اس وقت کے ظالم فرعون بادشاہ کے سامنے بھی دعوت و توحید کا اعلان کیا تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے کون سے ان کے اوپر فتوے لگائے، کون سی باتیں ان کے متعلق کی، مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 50 ہے اور آیت نمبر 75 ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان انبیاء کے بعد، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بے شمار انبیاء گزر چکے ہیں، اور نوح علیہ السلام کے بعد بھی بے شمار انبیاء گزر چکے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان قوم شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یہ دیگر جو انبیاء کرام علیہ السلام گزر چکے ہیں. ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام و ہارون، اور ہارون علیہ السلام، یعنی یہ دونوں بھائی. اللہ اکبر. نبی اسلام نے فرمایا روح زمین کے اوپر جو سب سے پیاری دعا کسی نے اپنے بھائی کے لیے مانگی تھی نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے کہا اللہ میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے. سبحان اللہ، کتنی شاندار دعا ہے. اور اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا تھا. اور یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب دعوت و توحید کا پرچار کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے نہ، تو کہا اللہ میرے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دے. کیونکہ جب وہ بچپنے کے اندر انہوں نے چھوٹی عمر کے اندر وہ ایک آگ کا شعلہ اپنی زبان پہ رکھ لیا تھا، تو زبان کی نظر لکنت آ گئی تھی. اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بات سمجھا نہیں پا سکتے تھے. تو اس بات میں اس لیے انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ اللہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دیا جائے. واللہ عالم اس کے اندر کیا بات ہے، کتنی صحیح ہے اور کیا اس کے اندر معاملہ ہے، واللہ عالم. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیجیے. اِلیٰ فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے سرداروں کی طرف. فرعون سب سے بڑا، اس کے نیچے وزراء سردار تھے، دائیں بائیں بیٹھنے والے، جو فرعون کو کہنے کے برے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتے تھے، ظلم اور زیادتی کی طرف. آیاتنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آیتیں دے کے ان کو بھیجا. فاستكبروا، بس فرعون نے تکبر کیا، اور اس کے سرداروں نے بھی
مکان اور وہ تھے قوم مجرمین مجرم قوم میں سے. فلما پس جب جاءهم الحق آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری طرف سے قالوا تو کہنے لگے فرعون بھی اور اس کے حوالی بھی سردار بھی وزراء بھی ان هذا نہیں ہے یہ لسحر مبین لیکن واضح جادوگر. جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اپنی دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس کا رسول ہوں تو فرعون نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. اچھا تیرے پاس کوئی نشانی ہے؟ اور یہ نشانی ہے مجھے اللہ نے نشانی دے کے بھیجا. کیا نشانی ہے تیرے پاس؟ عصا پھینکا وہ بہت بڑا اسلحہ بن گیا. فرعون نے دیکھا اس نے کہا کام تو خراب ہے. وہ جو پہلے کہتا تھا انا رب العالی اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کر کہتا تھا سب سے بڑا ڈاکو, اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی خراب ہے, یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. اس سامنے حرکت کرتے ہوئے اس کے قریب جانا شروع کر دیا. فرعون نے اپنی ٹانگیں کرسی کے اوپر کر دی, یہ اپنے آپ کو رب کہنے والا. موسیٰ اس کو پکڑ جلدی, دیکھ میں بات سنتا ہوں, اس کو پکڑ پہلے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا, کیا مسئلہ ہے, اس کو پکڑ تو تو ڈرتا ہے. اچھا نہ اپنی جگہ اس کو پکڑ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا, اس کی آنکھیں پھر بھی نہ کھلی کہ یہ جادوگر نہیں ہے, جادوگر ہوتا تو اس کے معاملات کون ہونے تھے. اس نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. پھر اپنا ہاتھ بغل سے باہر نکالا, وہ روشن سورج کی طرح چمکنے والا تھا. یہ بھی عجیب معاملہ ہے, یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عام انسان کا ہاتھ چمکدار ہو جائے. 9 نشانی میرے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. قال کہا موسیٰ علیہ السلام اتقولون, فرعون کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام اتقولون کیا کہتا ہے للحق. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتقولون کہتا ہے للحق کی حق کے متعلق. لما جاء جب وہ آ گئے تمہارے پاس السحر هذا کیا تو مجھے جادوگر کہتا ہے. میں نے جادوگر ہے تمہیں دکھایا, میں نے جادو نہیں کیا, میں نے تو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے عطا کردہ نشانی اس کا نظارہ تمہیں دکھایا ہے. میں کون ہوتا ہوں جادو کرنے والا, یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ولا یفلح الساحرون, اور یہ بات یاد رکھو جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا, کامیابی نہیں ملتی جادوگر کو. کبھی کبھار چل جاتا ہے, ہمیشہ جادو چلتا نہیں ہے. لیکن میں ہوں اللہ کی طرف سے بول رہا ہے, میں جا کے پھینکوں گا, اس کو اللہ ہر دفعہ بہت بڑا اسلحہ بنا دیا گیا. قالوا فرعون اور اس کے حوالی ساتھی وزراء کہنے لگے عجیبتنا کیا تو چاہتا ہے لتلفتنا کہ ہم بدل دیں, چھوڑ دیں اس طریقے کو, اما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہی بات ہوتی ہے, تو بھائی جان یہ آپ کام کرنے نہیں ارادہ. اچھا میرا باپ دادا پاگل ہی تھا, ان کو کوئی پتہ نہیں تھا, وہ ان کا صحیح طریقہ نہیں تھا, وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہے تھے. فرعون نے بھی یہی بات کی, اس کے ساتھیوں نے بھی یہی بات کی, تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے بدلنا چاہتا ہے. جس روش کے اوپر, جس طریقے کے اوپر ہم چل رہے تھے, ہم نے ان کو دیکھا تھا, ہم وہی کام اختیار کیے ہوئے ہیں, تم ہمیں منع کرنا چاہتے ہو. وتقولون, اور تم چاہتے ہو لکم الکبریاء, تم دونوں چاہتے ہو کہ تمہارے لیے بڑائی ہو جائے, دنیا کے اندر ٹھاٹ باٹ عزت عہدہ منصب سب تمہیں مل جائے. یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے فی الارض, زمین میں. تم چاہتے ہو کہ تم میری جگہ پہ آ کے بیٹھ جاؤ, اس کرسی کے اوپر تم آ کے بیٹھ جاؤ, لوگوں کے اوپر تم حکم چلاؤ, یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گا. آج بھی سن لو, ہمیشہ کے لیے بات یاد رکھنا, کبھی بھی تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. تم دونوں بھائی جتنا زور لگانا چاہتے ہو لگا دو, لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کروں. وما نحن لكما بمؤمنين, میں تم دونوں کے اوپر ایمان ہی نہیں لاؤں. تم کہتے ہو ہم نبی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ, میں تو تمہیں نبی مانتے ہیں, میں تمہارے اوپر ایمان ہی نہیں لاؤں, تم تو بہت بڑے جادوگر ہو. وقال, اور کہا فرعون نے ائتونی, اپنے وزراء کو کہنے لگا دیکھو موسیٰ علیہ السلام کتنی مہارت رکھتا ہے, اور تمہارے پاس شہر کے اندر کوئی جادوگر نہیں مہارت رکھنے والا. ائتونی لے جاؤ بکل ساحر علیم,
ہر طرح کا باہر جادوگر لے کے آؤ، بڑے سے بڑا اچھا جادوگر، جتنی فیس ہوگی میں دوں گا، جتنے انعام اکرام کے ساتھ نوازنا ہوگا میں دوں گا، لیکن ہم نے دونوں کا بھائیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ ہمارے عہدے منصب پر بیٹھ جائے اور ہم ہاتھ ملتے ہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہونے دوں گا، بلاؤ دونوں۔ فلما، پس جب جاء السحرۃ، آگے جادوگر، قال لهم، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ جب آپ نے سامنے ہونا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر، تو موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر پوچھنے لگے جناب آپ پہلے پھینکیں گے کہ میں پہلے پھینکوں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم پھینکو، پتہ چل جائے کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا القوا ما انتم ملقون، اور تم پھینکو جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو نا، ان کی آنکھوں پر جو جادو کرنا چاہتے ہیں، اب تم پہلے پھینکو میں بعد میں پھینکوں گا۔ فلما، پس جب القوا، پھینکا، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ما جئتم به سحر، جو تم نے جادو کرنا نا وہ کر کے دکھاؤ، تم ہی پہلے پھینکو، میں نہیں کرنے والا جادو، میں نہیں پہلے پھینکنے والا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطل، اللہ ان قریب باطل کو مٹا دے گا، باطل سامنے آ جائے گا، حق بھی سامنے آ جائے گا، باطل بھی سامنے آ جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ تم جتنے مرضی ماہر لے آؤ، جتنے مرضی مہارت رکھنے والے لے آؤ، جتنے اچھے جادوگر لے کے آ سکتے ہو لے آؤ، لیکن جو جادو ہے وہ جادو ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو حق ہے وہ حق ہے۔ تم لا کوشش کر لو، ایک طرف اللہ کی مدد ہے، ایک طرف شیطان کھڑا ہے، رب العالمین کا کوئی بھی کائنات کے اندر مقابلہ کر سکتا میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، پاور ہے، اللہ کی طرف سے نشانی ہے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا ہوں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ ثابت کر کے دکھائے گا حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمے کے ساتھ، اپنی بات کے ساتھ۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کن فیکون، تو ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تو کلمہ کہتا ہے، اللہ اپنی بات کے ساتھ حق کو ثابت کر کے دکھائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو یہ بات پسند نہ بھی آئے، اللہ پھر بھی اس کام کو پورا کر کے دکھائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، اور فرعونیوں کے جادوگروں نے تو پہلے ہی اپنی رسیاں پھینک دی تھی، اور وہ ظاہر سانپ محسوس ہو رہے تھے، حقیقت میں وہ رسیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تھیں، وہ ایسی حرکت کر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا موزہ پھینکا جو اللہ نے دیا تھا، اس نے ان ساری رسیوں کو اور ان ساری لکڑیوں کو نکل لیا۔ اب جو علم رکھنے والے تھے جادوگر، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جادو ہو سکتا، جادو ہوتا تو بس یہی تھا کم از کم کہ وہ چکر لگا کے پھر دوبارہ اپنے والی کی طرف، جادوگر کی طرف چلا جاتا، لیکن جادو ہوتا تو اس طرح نہ کرتا کہ ہماری رسیوں کو کھا جاتا، ہماری لاٹھیوں کو کھا جاتا۔ انہوں نے اسی وقت نہ کہنے لگے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں پس ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، الا ذریۃ، مگر تھوڑے لوگ من قومہ، اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ کیوں تھوڑے لوگ ایمان لے گئے تھے؟ علی خوف، اس بات کا ڈر تھا، من فرعون کی طرف سے، وملئہ، اور ان کے وزراء سرداروں کی طرف سے، ان یفتنہم، کہ ان کو کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے، ان کو کسی آزمائش کے اندر نہ ڈال دیا جائے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ نہ گرا دیا جائے۔ وہ آگے ہی بہت کچھ برداشت کر چکے تھے، ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے آزمائشوں کی صورت میں یہ سب کچھ دیکھا تھا۔ فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک فرعون لعالٍ، بڑا ہی سرکش تھا، فی الارض، زمین میں بڑی سرکشی کرنے والا تھا زمین کے اندر۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے
پہلے اس نے بہت ظلم اور زیادتی کی ہے، کہیں اب پہلے سے زیادہ ہی ہمارے اوپر ظلم زیادتی نہ کرنے لگ پڑے۔ اس لیے کچھ لوگ ڈر گئے اور کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ البتہ وہ حد سے بڑھنے والا، وہ حد سے بڑھ کے کھلا، وہ اپنے آپ کو رب العالی کہتا میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اور قال جب دیکھا نا موسیٰ علیہ السلام نے لوگ ایمان تو لے آئے، اب ڈر رہے ہیں کہ فرعون کے جبر سے، اس کے ظلم سے ہم کس طرح بچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی شاندار نصیحت فرمایا وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم اگر ہو تم آمنتم باللہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والے، فعلیہ بس اسی کے اوپر توکلو تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم اسی کے اوپر مسلمان ہو، اسلام کو قبول کرنے والے ہو، میرے اوپر کلمہ پڑھنے والے ہو، تو پھر اس بات کو قبول کر لو، جو اللہ کرے گا انشاءاللہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا یہ کچھ بھی ہمارے خلاف تدبیر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا اپنے رب کے اوپر توکل کرو۔ فقالوا جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے علی اللہ توکلنا، ہم اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ ہمارے لیے ہمیں بنانا فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے فتنہ۔ اللہ ایسا نہ کرنا ہمارے اوپر یہ ظالم اتنا ظلم کرے کہ اللہ ہم اس دین کو نہ چھوڑ دے، ہم موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ کہیں چھوڑ دیں، اللہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ ہمیں ان فرعونیوں کے عذاب سے، ان کے ظلم و ستم سے اللہ ہمیں جلد آزادی نصیب فرمانا، اور ہمیں ان بستی والوں سے دور لے جا تاکہ ہمیں نجات مل جائے۔ آخری بات فرمایا ونجینا، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی اللہ ہمیں ان کے ظلم سے نجات دینا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ونجینا، اور ہم نے ان کو نجات دی برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے مجھ سے مدد مانگی، میں نے پھر ان کی مدد کی، اور اپنی رحمت سے میں نے ان کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انبیاء کے بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے اور ان کے بھائی نے ہارون علیہ السلام نے کس طرح فرعون اور فرعونیوں کے طرف بات کی، ان کو سمجھایا، اللہ کی طرف بلایا، ان کا آگے کیا رد عمل تھا، اس حوالے سے ہم نے پڑھا ہے۔ مزید جب یہ لوگ اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا، پھر فرعون نے ان کے متعلق کیا حکم جاری کیا، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اسی دین اسلام کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں اسلام اور ایمان اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک